وہ آدمی اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماریا بہت خوف زدہ تھی۔ اوپر کوئی ہے؟ میرے کوئی شوہر نہیں ہے، میں نے جھوٹ کہا تھا، پلیز اوپر چل کے دیکھو کون ہے۔ وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میڈم میری بات تو سنیں ایک منٹ، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، اوپر کوئی نہیں ہے۔ نہیں، میں نے خود آواز سنی ہے، ماریا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آئیں ادھر بیٹھ جائیں۔ اس نے ہال میں رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماریا بار بار سیڑھیوں کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی رہی اور ڈرتے ڈرتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیکھیے میڈم، باہر بہت بارش ہو رہی تھی اور اگر میں تھوڑی دیر بھی اور باہر رکتا تو ٹھنڈ سے مر جاتا۔ میں جانتا تھا اوپر کوئی نہیں ہے، میں نے خود ہی پتھر مارا تھا کھڑکی پہ تاکہ آپ دروازہ کھول دیں اور مجھے بس ایک کال کرنے دیں۔ جیسے ہی بارش رکے گی میں چلا جاؤں گا، دن بھی ڈھل رہا ہے، اس نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ماریا کی حالت غیر ہونے لگی۔ تو تم دھوکے سے میرے گھر میں گھسے ہو؟ میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں، ماریا غصے میں کہتے ہوئے فون کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا اور ٹیلی فون اٹھا کے گود میں رکھ لیا۔ آپ رکیں، اگر آپ کو لگتا ہے میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا تو آپ ایسا کریں، وہی چھری اٹھا کے لے آئیں جس سے آپ مجھے کھڑکی میں ڈرا رہی تھیں۔ آپ کو میں شکل سے شریف آدمی نہیں لگ رہا؟ دیکھیں، اگر میں آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا تو ایسے صوفے پہ آ کے نہ بیٹھ جاتا، دروازہ بند کرتے ہی میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں ایک کال کروں گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، تب تک آپ ایک چائے کی پیالی اگر پلا دیں تو۔ ماریا جھنجھلا گئی۔ تم جو بھی ہو، شریف ہو یا نہیں ہو، لیکن کسی کے گھر اس طرح دھوکے سے گھسنے کے جرم میں تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر غصے میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے ہی بارش رکتی ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں اپنی جگہ سے ہلوں گا بھی نہیں۔ آپ چاہیں تو مجھ پہ بندوق تان لیں، اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کے خود ہی آن کر لیا۔ نیوز چینل پر پھر وہی خبر چل رہی تھی۔ خبردار رہیں، وہ سیریل کلر بہت ہی خطرناک ہے، اس کے بارے میں ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ دوہری شخصیت کا حامل ہے اور دھوکے سے لوگوں کے گھروں میں گھس کر معصومیت سے ان کا قتل کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مقتول کی بیٹی جن کے باپ کو 1 ہفتے پہلے قتل کیا گیا۔ ماریا نے اٹھ کر فوراً ٹی وی بند کر دیا۔ ابھی کے ابھی نکلو میرے گھر سے فوراً، ماریا نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے یہ سمجھ رہی ہیں؟ اس آدمی نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، جاؤ تم یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ماریا نے اب کی بار اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تبھی اوپر سے کچھ گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں ہی ڈر گئے۔ میرا خیال سے آپ مجھ پہ اپنا وقت نہ ضائع کریں، ایک بار اوپر چل کے دیکھنا چاہیے۔ معاف کیجیے گا، لیکن اگر میں قاتل ہوتا تو اب تک آپ کو قتل کرنے میں مصروف ہوتا، اس نے ماریا کو سمجھانے کے انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اوپر چل کر دیکھنا چاہیے، لیکن تم آگے چلو گے اور میں پیچھے۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن رکو، مجھے کچن سے چھری اٹھا لینے دو، ماریا نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے چلیں۔ وہ دونوں اب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی منزل پہ آ گئے۔ وہاں بہت کم روشنی تھی، ایک طرف اسٹینڈنگ لیمپ چل رہا تھا۔ میڈم لائٹ کہاں سے آن ہوگی؟ اس نے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تبھی بلی نے چھلانگ ماری اور اس کے پاؤں سے ٹکراتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اوہ یہ بلی، اس نے ڈرا دیا تھا ہمیں، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو اس کا پاؤں اسی لپٹے ہوئے قالین سے ٹکرایا۔ اسے لگا جیسے اس میں سے کوئی ہاتھ باہر آ رہا ہو۔ وہ نیچے جھکا اور قالین کو کھولنے لگا۔ اوہ خدایا! لیمپ کی روشنی میں نیچے پڑی ہوئی لاش کی شکل ماحول کو ہیبت زدہ بنا رہی۔ قریشی صاحب کی لاش! وہ ایک ہی لمحے میں پسینے سے نہا گیا۔ یعنی کہ یہ قریشی صاحب کا گھر ہی ہے۔ اور وہ لڑکی؟ میڈم، اس نے ڈرتے ڈرتے آواز دی۔ خطرہ اپنے سر پہ منڈلاتا ہوا نظر آیا۔ تب ہی وہ اس پر جھکی اور چاقو اس کے سینے میں اتار دیا۔ وہ کراہ کر رہ گیا، عجیب انداز میں ہنس رہی تھی۔ تم سے پہلے قریشی صاحب، اور اب تم، ایک ہی دن میں 2 شکار مل جائیں گے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے ایک اور وار اس کے دل میں گھونپ دیا۔ وہ زمین پہ گڑا تڑپ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور لائٹ جلا کے فرش صاف کرنے لگی۔ وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ چکا تھا۔
او پور سول، آئی ایم سو سوری، تم خود ہی مرنے آ گئے، ورنہ میرا تمہیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو صرف گھر میں گھس کے مارتی ہوں، مہمانوں کو مارنے کا میرا بالکل دل نہیں چاہتا۔ اوکے بائے بائے بوائز، میں چلی، اس نے دونوں لاشوں کو ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا اور پھر ہال میں آ کے ٹوٹی ہوئی تار والا فون اٹھا کے ماں کو فرضی کال کرنے لگی۔ ہاں مما جلدی آ جائیں نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہنستے دروازہ کھولتی باہر چلی گئی تھی، اب اس کا رخ کسی اور گھر کی جانب تھا، نہ جانے اب وہ کس کے گھر جائے گی۔ آپ لوگ بھی پلیز کسی اجنبی کو گھر میں داخل ہونے مت دینا اور کھڑکیاں دروازے بند کر لیں۔